السلام علیکم دوستو، دس از سفیر خان اور آج ہم بات کریں گے ایک اور لٹری تھیوری پہ جس کا نام ہے ریٹورک۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو۔ ریٹورک جو ہے یہ 2000 سے زیادہ سال کی پرانی ایک لٹری تھیوری ہے جو کہ گریک اور رومن کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی یا اپلائی ہوتی تھی لٹری پیسز پہ، اور اسی لیے ایرسٹوٹل نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ یہ وہ قابلیت ہے جس میں اسپیکر یا اوریٹر یا رائٹر جو ہے یہ وہ چیز پہچانے کہ مجھے اپنے اوپینین یا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ ریٹورک کی ڈیفینیشن ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ریٹورک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان جگہوں، ان چیزوں کو اسٹڈی کرے جو کہ اسپیکرز یا پھر رائٹرز کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ انفارم کرے یا موٹیویٹ کرے ایک خاص قسم کے آڈینس یا لوگوں کو ایک خاص سچویشن کے لیے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی اوریٹر ہے وہ کوئی اسپیچ دے رہا ہے یا پھر ایسی کوئی پوئم وغیرہ لکھ رہا ہے تو اس میں ان کو وہ چیزیں یاد ہونی چاہیے کہ مجھے پلاٹ کہاں لگانا ہے، میں کہانی بتانے جا رہا ہوں، مجھے سیٹنگ کس طرح کرنی ہے، مجھے کریکٹرز کون سے ڈالنے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر میں کوئی اسپیچ دے رہا ہوں تو یہ موٹیویشنل کتنا ہے یا اس میں سبق آموز واقعات کتنے ہیں، اس میں سے لوگوں کو سبق کتنا ملے گا۔ تو ان 4-5 چیزوں کو اکاؤنٹ میں رکھ کے بندے کی اسپیچ بہت زیادہ اچھی اور موٹیویٹڈ سمجھی جائے گی، یا پھر جو رائٹنگ ہے وہ اچھی سمجھی جائے گی اور افیکٹو ہوگی۔ ریٹورک میں رولز اور گائیڈ لائنز ہوتی ہے ایک بہت ہی افیکٹو کمپوزیشن کے لیے، لکھائی کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، یا پھر ایک پاورفل اسپیچ کے لیے یا ڈیلیوری آف اسپیچ کے لیے وہ سارے رولز اور گائیڈ لائنز اس پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو تھیوری ہے یہ سارا کا سارا، سب کا سب یہ رولز کے ساتھ ہی کنسرن ہوتا ہے تاکہ ایکسنٹ اس میں آ جائے، اسپیچ کی لینگویج اچھی ہو، زیادہ فارمل ہو، اور پرفیکٹ اسپیچ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بن جائے اس سے۔ اس کے علاوہ ریٹورک کے ٹاپک میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسے اسٹیجز آف کمپوزیشن کہتے ہیں یا کیننز آف ریٹورک کہتے ہیں۔ دوستو، کیننز آف ریٹورک جو ہے یہ اس کا اہم نام سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر انگلش میں یا پھر آسان الفاظ میں اسے اسٹیجز آف کمپوزیشن کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ 5 ہے، اور اسی اسٹیجز سے جاتے جاتے ایک اچھی اسپیچ یا پھر ایک اچھی ریٹن میں ہمیں ایک لٹری پیس مل جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو ہے اسے انوینشو کہتے ہیں، انگلش میں اسے انوینشن کہتے ہیں، اور اس میں رائٹر کو یا اوریٹر کو، اسپیچ ڈیلیورر کو ایک تھیم سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں کس چیز پہ اسپیچ دے رہا ہوں یا کس چیز پہ لکھ رہا ہوں۔ تھیم از آلسو نون ٹو ایچ اینڈ ایوری ون۔ دوسرا اس میں ڈسپوزیشیو ہے یا ڈسپوزیٹیو، جس کا مطلب ہے ارینجمنٹ، مطلب آپ اس میٹیریلز کو جمع کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ شیکسپیئر پہ ایک اسپیچ دے رہے ہو کہ وہ کس طرح کا انسان تھا، تو اس کے جتنے بھی میٹیریلز آپ کے پاس ہے، مختلف بکس کے، اوتھینٹک بکس کے ریفرنس آپ اکٹھا کریں گے، اس سارے میٹیریلز کو جمع کر کے آپ اس اسپیچ میں ڈال دیتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں آرگنائزیشن آف میٹیریلز یا ارینجمنٹ، ڈسپوزیشیو۔ تیسرا اس میں ہے ایلوکیوٹیو، جس کا مطلب ہے سٹائل، مطلب کس لینگویج یا فگریٹو ورڈز جو آپ استعمال کرتے ہو، یا ریٹوریکل فگرز جسے کہتے ہیں، تو آپ نے کون سے سیمیلیز، میٹافر اور یہ چیزیں استعمال کی ہے، آپ کی لینگویج کس طرح ہے، اسپیچ میں یا پھر ریٹن میں۔ فورتھ جو کیننز آف ریٹورک ہے اس میں میموریا آتا ہے۔ میموریا کا مطلب ہے میموری یا کسی چیز کو یاد کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکنیک یا وہ چیز جو ریممبرنگ آف اسپیچ کہلاتا ہے اس کو کہتے ہیں میموریا۔ اور 5واں جو ہے اسے ایکٹیو یا ایکشیو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے ڈیلیوری۔ یہ ایکشن سے نکلا ہے، ٹو پرفارم، تو ڈیلیوری کا مطلب ہے ڈیلیوری آف اسپیچ یا پھر ڈیلیوری آف لٹری پیس۔ تو یہ 5 سٹیجز ہے، اسی سے جا کے ایک اچھی اسپیچ بن سکتی ہے یا بنتی ہے، یا پھر ایک اچھی ریٹن میں ہمیں لٹری پیس مل سکتی ہے۔ تو اٹ واز آل اباؤٹ ریٹورک، دا لٹری تھیوری، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی سوال ہو ذہن میں تو بلا شبہ آپ کمنٹ باکس میں ڈال دیں۔
اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.